الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم جمعیت علماء اسلام سیالکوٹ کے امیر ناظم عمومی ان کے مجلس عاملہ کی اراکین تحصیل کے تنظیم کے ذمہ داران آج کے اس اجتماع میں شریک سیالکوٹ کے مختلف اطراف سے آئے ہوئے طلباء اعظام دین سے محبت اور عقیدت رکھنے والے دیندار مسلمان، سب سے پہلے میں جمعیت علماء اسلام سیالکوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان اور پروقار محفل میں مجھے شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی۔ ہم اللہ کے بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد اور ان کی سایہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج پاکستان کے قیام کے بعد تقریباً 73 سال گزر گئے۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، آج بھی اس پاکستان میں اسلام گالی بن چکی ہے۔ وہ پاکستان جس کے لیے انگریز کے خلاف جب اس خطے پر انگریز مسلط ہو کر قبضہ کیا تو اس تسلط، ظلم، جبر، استبداد کے خلاف اگر جدوجہد کی، جنگ لڑی تو وہ علماء کرام تھے۔ اگر آپ دوستوں کو یقین نہیں تو آپ تاریخ پڑھیے بر صغیر کے علماء کا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ان کو ہزاروں کی تعداد میں درختوں پہ لٹکا دیے گئے، کالا پانی سمندر سپرد کر دیے گئے، مالٹا کے جزیرے میں شیخ الہند جیسے ہستیوں کو حبس بے جا میں رکھا، صعوبت مصائب کی زندگی بسر کی،
زندہ جلا دیے گئے۔ آخر کار انگریز یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوا۔ جب قیام پاکستان کے لیے تحریک شروع ہوئی، اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے اس نیت اور عقیدت سے پاکستان آنے کے لیے کوشش کی، لاکھوں مسلمان لقمہ اجل بنے۔ خواتین کی عصمت دری ہوئی، خواتین کی بے عزتی ہوئی، بچے یتیم ہو گئے۔ اس محبت اور عقیدت میں کہ ایک ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے بن رہا ہے، وہاں مسلمان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی ہوگی، وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، وہاں ہم اپنے اسلامی کلچر، ثقافت اور تہذیب کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ انگریزوں نے جن مدارس کو ملیامٹ کیا، ایک بار پھر ایک ایسا خطہ وجود میں آیا جو 1857 سے پہلے جو دینی ماحول تھا، ایک بار پھر وہ نظر آئے گا۔ مگر ان تمام خوابوں کے باوجود، ان تمام قربانیوں کے باوجود، اس ملک پر وہ طبقہ قابض ہوا جو خطے کے حوالے سے، قومیت کے حوالے سے ان کو پاکستانی کہا جاتا ہے، مذہب کے حوالے سے ان کو اسلام کی وجہ سے مسلمان کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ان کی ذہنیت، ان کا سوچ اور ضمیر اگرچہ شکل انگریز کی نہیں، ان کی روش، کردار انگریز سے بھی بدتر ہے۔ آج 74 سال سے وہی طبقہ، جس طبقے نے ان مذہبی حلقوں کے خلاف جو انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ ان علماء کا جاسوسی کرتے ہوئے ان کو شہید کرواتے اور پھر ایک شہید کے بدلے میں 5 روپے لیتے۔ آج وہی مخبر رہبر بن کے بیٹھا ہے۔ 74 سال سے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اسلام عملاً نافذ نہیں، اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آج آپ لوگوں کو پارلیمنٹ معلوم نہیں ہے، آپ لوگ دینی ماحول میں ہیں، علماء سے رابطہ ہے، مدارس سے رابطہ ہے، لیکن جب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ برطانیہ اور انگریز کی پارلیمنٹ ہے۔ جب ہم نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں وہ قانون سازی ہوگی جس میں میرے ثقافت اور تہذیب کا خیال رکھا جائے گا، میری کلچر کا،
میرے اقدار اور روایات کا تحفظ ہوگی، چادر چاردیواری خانہ اور خانداری کا تحفظ ہوگا، اسلام قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، قائد اعظم محمد علی جناح کی افکار اور علامہ اقبال کی افکار اور نظریے کی روشنی میں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں اگر دستور ہوگا تو وہ قرآن ہوگا۔ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان بننے جا رہے ہیں، دستور کیا ہوگا، نظام حکومت کیا ہوگی، نظام عدالت کیا ہوگی، انہوں نے جواب میں کہا کہ کسی نئے دستور اور منشور کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی شکل میں دستور موجود ہے، یہ نظام حکومت بھی ہے اور نظام عدالت بھی ہے، نظام معیشت بھی ہے۔ کہاں ہے؟ نظام عدالت قرآن کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ نظام معیشت قرآن اور اسلام کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اسلام کا چہرہ قانون سازی کے ذریعے مسخ نہیں کیا جا رہا؟ کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ سنت جو جناب رسول اللہ اور تمام انبیاء کی سنت ہے، داڑھی، وہ دہشت اور خوف کی علامت نہیں بنی؟ کیا داڑھی رکھنا کالی نہیں بنی؟ کیا داڑھی اور پگڑی رکھنا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت بچوں اور قوم کو دینا، اس کی تعبیر اسلامی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے کیا جاتا ہے؟ کیا دینی مدارس کو دہشت گردی کا مراکز نہیں کہا جاتا؟ کیا مولوی کو دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا استاذ نہیں کہا جاتا؟ کیا ان طلباء کو جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کا میٹیریل نہیں کہا جاتا؟ یہ کس کی زبان ہے؟ یہ تو اسلامی زبان نہیں ہے، یہ تو مسلمان کی زبان نہیں ہے، یہ تو ٹرمپ کی زبان ہے، یہ تو کلنٹن کی زبان ہے، یہ تو بش کی زبان ہے۔ اب آپ بتائیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس کے پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ان کی چھتوں اور دیواروں پر اللہ کے نام لکھے، سامنے آیت الکرسی لکھی ہے، اس پارلیمنٹ میں، اس ملک میں شاعر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، اس ملک میں وہ قانون سازی بن رہی ہے جس میں نہ اسلام کی اجازت ہے، نہ مسلمانی کی اجازت ہے، نہ اسلامی تہذیب کی اجازت ہے، نہ قوم کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے۔ اس قسم کی قانون سازی کی جاتی ہے جس میں اسلام اور مسلمان دونوں کی تباہی اور بربادی ہے۔ یہ کس ملک میں؟ ہندوستان میں نہیں، برطانیہ میں نہیں، پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ ہم ماضی میں نہیں جائیں گے، ابھی کی بات کریں گے۔ ہم کہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ 27 سال تقریباً یہ ملک بغیر دستور اور بغیر آئین کے چلتا رہا، بغیر دستور اور بغیر آئین کے چلتا رہا۔ ایک گھر جس میں 7 افراد ہوں، وہاں کا بھی کوئی دستور ہے، وہاں کا بھی کچھ اصول ہے، ایک دکان کا بھی کچھ اصول اور دستور ہے۔ لیکن 21 کروڑ عوام کا ملک یا 9-6 کروڑ عوام کا جب قیام میں آیا، اس کے لیے نہ کوئی دستور ہے نہ کوئی منشور ہے۔ 27 سال کے بعد اس ملک کے لیے سن 1973 کے نام سے ایک دستور بنا،
جس کو آئین پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں اسلامی تہذیب کی تحفظ کی گارنٹی دی گئی ہے، اس میں قرآنی اور اسلامی تعلیمات کی تعلیم اور تربیت کی تحفظ اور گارنٹی دی گئی ہے، اس میں قوم کی بیٹی جس چار دیواری میں ہے، بیٹی کی شکل میں، بہو کی شکل میں، ماں کی صورت میں یا بیوی کی صورت میں یا بہن کی صورت میں، لہذا خانہ داری، چادر چار دیواری کی تقدس اور ان کی عزت کی تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی آئین میں جو قرآن کا تقاضا ہے، پاکستان کی آئین میں یہ ہے کہ قرآن سپریم لا ہے، اگر قانون ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس آئین کے مقدمے میں، اس آئین کے دیباجے میں، اس آئین کی تمہید میں، اس آئین کی پریمبل میں یہ ضمانت اور گارنٹی دی گئی ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اگر اس زمین پر کوئی حکمران ہوگا وہ نائب اور خلیفہ کی حیثیت ہے اس کا۔ اس لیے جب ہم اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب یہ کہ پارلیمنٹ کی حیثیت مجلس شورا کی ہے، لہذا پارلیمنٹ جو مجلس شورا ہے وہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام اور جمہوریت ایک دوسرے سے متصادم، آگ و پانی کے درمیان جو نسبت ہے وہی نسبت اسلام اور مغربی جمہوریت کے درمیان ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن ادھر جو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ وہ جمہوریت جو جمہور کی حکمرانی پارلیمنٹ مجلس شورا کی شکل میں فیصلے یہ مجلس شورا اور پارلیمنٹ یہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگی، ہم اس مجلس مشاورت کی بات کرتے ہیں، ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہاں ہے یہ گارنٹی؟ پاکستان کی آئین میں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کہا جاتا ہے آج کے بے دین اور مذہب بیزار لوگ، سیکولر اور لبرل لوگ، فاشسٹ لوگ، جس کا نظریہ فاشزم ہے، بے دینی اور مذہب بیزاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے مولوی آپس میں ایک ہو جائے اور ہمیں ایک اسلام کا نقشہ دے دے کہ ہم اس اسلام کو نافذ کریں۔ یہاں ہم کیا کریں؟ مولوی خود بٹوارا ہے، میں بریلوی کی اسلام نافذ کروں یا دیوبندی کی اسلام نافذ کروں، میں اہل حدیث کی اسلام نافذ کروں یا سنی کا اسلام نافذ کروں، یا میں شیعہ کا اسلام نافذ کروں، میں کس کا اسلام؟ اس کا آسان جواب ہے 73 کی آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے، آئین نے اس کو تحفظ دیا، آج بھی موجود ہے۔ اس نظریاتی کونسل میں شیعہ مولوی بھی موجود ہے، سنی مولوی بھی موجود ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، مقلد بھی ہے اور غیر مقلد بھی ہے، اس میں ریٹائر جج بھی ہے، اس میں قانون کے ماہرین بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہے۔ 20 اراکین پر مشتمل ایک دستوری ادارہ ہے، اس دستوری ادارے نے ہزاروں سفارشات قانون سازی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے حوالے کیے ہیں، پارلیمنٹ کے الماریوں میں پڑے ہیں، کرو اس کے مطابق قانون سازی، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ علماء کی مرہونی منت ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہونی منت ہے۔ آئین میں جتنے بھی اسلامی دفعات ہیں، آئین میں یہ بھی گارنٹی ہے کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ یہ متفقہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، اکثریتی فیصلہ بھی نہیں ہے، بالاتفاق
تمام پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے۔ اور پارلیمنٹ میں مولوی کتنے تھے؟ 7 تھے یا 8 تھے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں، مولانا شاہ احمد نورانی کی صورت میں، مولانا ہزاروی کی صورت میں، دیگر علماء 7 تھے یا 8 تھے۔ باقی سینکڑوں پارلیمنٹرین وہ سارے سیکولر اور لبرل تھے۔ اور وزیر اعظم اس زمانے کا سوشلسٹ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اس کی موجودگی میں 14 دن بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ کیا یہ مولوی کا فیصلہ ہے یا پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے؟ مولوی کا فیصلہ ہے یا پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے؟ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان غیر مسلم اقلیت نے اس پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے کو سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک تمام عدالتوں میں چیلنج ہوا۔ تمام عدالتوں نے پارلیمنٹ کی فیصلے کی توثیق کی۔ تمام عدالتوں نے پارلیمنٹ کی فیصلے کی توثیق کی کہ تم غیر مسلم ہو۔ پھر یہ لوگ بین الاقوامی انصاف کے عدالت میں گئے، انسانی حقوق کے نام سے۔ وہاں سے بھی ان کی اپیل خارج ہو گئی۔ اب آپ بتائیے یہ کس کی برکت ہے؟ یہ جمعیت علماء اسلام شاشی مولوی کی برکت ہے، اور کروڑوں عوام کی تائید سے، ان علماء کی تائید سے جو کوئی بخاری پڑھاتا ہے کہ قرآن پڑھاتا ہے۔ سن 1953 کی احتجاج گواہی دے رہا ہے جس میں 10,000 لوگ شہید ہو گئے۔ اس میں صرف مولوی شہید نہیں ہوا، اس میں ہر طبقے کے لوگ شہید ہوئے۔ کس مقصد کے لیے؟ ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کے لیے۔ وہ عقیدہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے کی ریاست میں مسیلمہ کذاب کی لشکر کو مارنے کے لیے کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں غزوات اور جنگوں میں مکمل تعداد 260 کے قریب ہے، لیکن ایک منکر ختم نبوت کو مارنے کے لیے 1200 صحابہ شہید کیے گئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منکر ختم نبوت کا سزا کیا ہے؟ یہ جنگ آج کی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، ہمیں مرعوب کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ انتہا پسندی ہے۔ نوجوانوں کو جذبات اور اشتعال دلانے کے لیے تاکہ وہ پاگل اور دیوانہ ہو جائے، یہ بات کرتے ہیں۔ میں اور جمعیت علماء اسلام اور تمام مذہبی طبقہ اور 21 کروڑ عوام یہ کہتے ہیں، ان کا موقف ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کی اور قانون کی تحفظ کے لیے ہم سب انتہا پسند ہیں۔ جس طرح تم ٹرمپ کے ایجنڈے کے مطابق انتہا پسند ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجنڈے کے مطابق تم سے بڑھ کر انتہا پسند ہوں۔ یہ ہے جنگ۔ میں آئینی جنگ لڑ رہا ہوں۔ جو آئین نے مجھے اجازت دی ہے
اب وہ طبقہ ملعونہ آئین کو بھی تسلیم نہیں کرتے، پارلیمنٹ کی فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اعلیٰ اور عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے، سب سے انکاری ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جو پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں مانتا، جو عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا، جو آئین نہیں مانتا، وہ آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق غدار ہے، اور غدار کی سزا موت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بھائی، میں نہیں کہتا ہوں، یہ میں غریب آدمی ہوں، میں کسی کے خلاف سزائے موت کا فتویٰ نہیں دے سکتا، نہ میں عدالت ہوں نہ میں جج ہوں۔ یہ آئین کہتا ہے، آئین، یہ قانون کہتا ہے۔ اب اگر غازی عالمدین کی صورت میں کوئی نوجوان پیدا ہو کے کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لیا، اگر کوئی ممتاز قادری کی صورت میں نوجوان پیدا ہو کے کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لیا، اتنے منہ پتیلے کی طرح جب منہ کھولتے ہیں پورے ملک کی 30 کروڑ عوام میں بدبو پھیلتی ہے، جس کا حسب اور نسب معلوم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے آپ کو گلیوں میں گریبان سے پکڑ کے یہ نوجوان گھسیٹیں گے۔ آپ کو نعرہ تکبیر! شاہین جمعیت حافظ حمداللہ صاحب، اکابرین جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، تم اپنے گھر سے نہیں نکل سکو گے۔ مجھے معلوم ہے جب 2017 میں 22 ستمبر کو ختم نبوت کے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا، سب سے پہلے سینٹ میں اس کے خلاف بل کی صورت میں کھڑا تھا۔ یہ آج جو مدینے کی ریاست کے آلاپ لاپ رہے ہیں، یہ کٹ پتلی حکومت، یہ کٹ پتلی حکومت، یہ انگریزوں کے کرائے پہ براجمان حکومت، جس کی حیثیت ایک معمولی منشی کی بھی نہیں ہے، جس کی حیثیت ایک معمولی تھانے کے محرر کی بھی نہیں ہے، یہ پارٹی میرے ساتھ سینٹ میں تھی۔ میں دیکھ رہا تھا وہ شخص میرے ترمیم کے خلاف ختم نبوت کے قانون کے خاتمے کے حق میں، حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ دے رہا تھا، جس کا تعلق عمران خان کٹ پتلی حکمران کے پارٹی سے تھا۔ آج کہتے ہیں کہ مدینے کی ریاست، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو میرے نظروں کے سامنے ہوا، میں چیخ رہا تھا، اور ایک ایسا آدمی پارلیمانی لیڈر تھا جو صف اول میں کھڑے ہوتے تھے، نماز میں، اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے۔ ہمارے پارٹی میں بھی رہے ہیں اعظم سواتی، اس زمانے کے وفاقی وزیر نے مجھے بار بار کھڑے کر کے منت کی کہ آپ میرے ساتھ جاؤ میرے علاقے میں، پتہ نہیں وہ کس علاقے کا تھا۔ علماء کرام میرے خلاف یا گلیوں اور کچھوں میں نوجوان میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، میں گھر سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے تو آپ کی ترمیم کی حمایت کی حافظ صاحب، میں نے حمایت نہیں کی، میں نے حمایت نہیں کی۔ ہاں آپ نے کی، بھیک مانگ رہا تھا زندگی کا۔ کیوں؟ جب آپ میں قوت نہیں ہے، سر تھاپا ڈر اور ڈر ہے، اتنی جرات کیوں کرتے ہو؟ آپ مجھے ڈراتے ہیں انتہا پسندی کے نام سے، دہشت گردی کے نام سے، جیل سے۔ میں نے آج بھی کہا کہ جمعیت علماء اسلام ڈانسر پارٹی نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام
ناچنے والیوں کی پارٹی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام باجیوں کی پارٹی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام باجا پارٹی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی پارٹی ہے. جمعیت علماء اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورثاء کی پارٹی ہے. جمعیت علماء اسلام شیخ الہند کی تحریک کا نام ہے. جمعیت علماء اسلام مولانا قاسم نانوتوی کی تحریک کا نام ہے. جمعیت علماء اسلام شاہ ولی اللہ کا نام ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام ہے. شاہ اسماعیل شہید کا نام ہے. تم مجھے ڈراتے ہو. جمعیت علماء اسلام کی کارکن سر کٹا سکتا ہے لیکن جھکا نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند. اکابرین جمعیت علماء اسلام، مجاہد ختم نبوت حافظ حمداللہ. حافظ حمداللہ تیری جرت کو، حافظ حمداللہ تیری جرت کو تاج و تخت ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت. کیا وجہ ہے؟ تمہارے حکومت میں تم نے ختم نبوت کا قانون کو بھی نشانہ بنایا. تمہیں ناموس رسالت کا قانون بھی نشانہ بنایا. تم نے قوم کی بیٹی کی عزت کو بھی نشانہ بنایا. بھائی یہ پارٹی پاک پتن سے نہیں چلتی. یہ پارٹی پاک پتن سے نہیں چلتی، نہ کسی پیرنی کی دم درود سے چلتی. کیا آپ ابھی مجھے ڈراتے ہو طاہر اشرفی سے؟ طاہر اشرفی اور فردوس اشقوان میں کیا فرق ہے؟ تم مجھے ڈراتے ہو، پارٹی کو ڈراتے ہو، میری قیادت کو ڈراتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینکوں کے سامنے لیٹیں گے، ٹینکوں کے سامنے لیٹیں گے. کسی کو مار نہیں سکتے لیکن اپنے سینے پہ گولی کھا سکتے ہیں. کسی کو مار نہیں سکتے. کلاشن کو کوئی ریاست پیچھے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غلام بھی نہیں ہے. لیکن اتنا ہے کہ آپ کی گولی اپنے سینے پہ خوشی کے ساتھ جا سکتا ہوں. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیرے ایک اشارے پر، قائد تیرے ایک اشارے پر، قائد تیرے ایک اشارے پر. یہ جنگ صرف میرا نہیں ہے، یہ جنگ صرف مولوی کا نہیں ہے، یہ جنگ ہر مسلمان کا ہے. ہر ایک نے نکلنا ہوگا. جب آپ کی بیٹی کو معاف نہیں کرتے یہ لوگ. میں تمہاری بیٹی کی عزت کے لیے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر لڑ رہا ہوں. وہ قانون سازی کے ذریعے تمہاری بیٹی کو عزت کو نیلام کرتے ہیں. میرا جسم میری مرضی کے نام سے. وہ قانون اور قانون سازی کے ذریعے قوم کی بیٹی کو ہیرا منڈی کا طائفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو کمرشلائز کرتے ہیں، ان کو پراپرٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
میں خانداری کی تقدس، آپ کی بیٹی اور قوم کی بیٹی کی عزت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ کیا میں آئین کے مطابق کر رہا ہوں؟ وہ آئین سے بغاوت کر رہا ہے۔ یہ جنگ تو میری نہیں ہے، میری ذات کی نہیں ہے، یہ تو 21 کروڑ عوام کی جنگ ہے۔ تم نے ختم نبوت کو بھی معاف نہیں کیا، قانون کو بھی معاف نہیں کیا، اتنا بے شرم ہے تم۔ تم نے اقتصادی کونسل میں قائدانی کو نہیں بچایا۔ کہتے ہیں مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست، یار مدینے کی ریاست لانے والوں کی شکل ایسی تھی جیسی شیخ رشید کی؟ سر تاپا لوٹا ہے۔ جب سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، میں نے اتنے جوتے تبدیل نہیں کیے جتنی پاٹھیاں انہوں نے تبدیل کیے۔ اتنا بوسیدہ لوٹا ہے، اتنا بوسیدہ لوٹا ہے کہ یہ مشرف اور نواز شریف سے لے کر آج عمران خان تک ہر واش روم میں نظر آتا ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی لوٹوں کو اکٹھا کر کے اگر ایک لوٹا بنتا ہے تو وہ شیخ رشید ہے۔ اب وہ مجھے سیاست سکھا رہا ہے، کہتے ہیں میں گیٹ نمبر 4 کا جاسوس ہوں۔ آپ نے اس گیٹ نمبر 4 کی تقدس کا خیال نہیں رکھا، ان کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تمہاری وجہ سے ایک مقدس فوجی ادارہ جتنی ان کی تذلیل ہوئی ہے تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کی ہے، اتنی تذلیل تم نے کی ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان پر میں اپنے جان کو قربان کر کے شہید ہو جاؤں گا۔ آپ کی شکل شہادت کی نہیں ہے۔ جب سن 1998 میں غالباً 28 مئی کو جب بلوچستان میں ایٹمی دھماکے ہو رہے تھے انڈیا کے مقابلے میں، وہ آج بھی گوگل پر، یوٹیوب پر ان کی انٹرویو موجود ہے، یہ نوجوان دیکھیں، اسکول اور کالج کے پڑھے لکھے لوگ دیکھیں وہ۔ اگر میں جھوٹا، جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ جب پتہ چلا، فیصلہ ہوا کہ اب ایٹمی دھماکے ہونے والے ہیں، میں نے فوراً برطانیہ کی ٹکٹ کی، برطانیہ کی ٹکٹ کر لی کہ معاملہ خراب ہے، تباہی ہے۔ جہاز میں بیٹھ کر دم دبا کر برطانیہ گیا، لندن۔ کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے سیدھا رہائش کے بجائے ہائی کمیشن گیا، ہائی کمیشن دفتر گیا۔ جب وہاں گیا، ہائی کمشنر کو میں نے کہا کہ پہلے چھائی مائی واش روم چھوڑو، ٹی وی لگاؤ، دھماکے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ کام جو واش روم میں کرنا ہے وہ ادھری شلوار میں کروں گا، لیکن یہ بتاؤ ٹی وی لگاؤ۔ جب انہوں نے ٹی وی لگایا، ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں سمجھا کہ یا اللہ خیریت ہے۔ میں نے ہائی کمشنر کو کہا کہ میری واپسی کی ٹکٹ کراؤ، میں نے واپس جانا ہے۔ یہ ہے ان کی قربانی اور شہادت۔ کہتے ہیں سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا۔ آپ اگر شہادت دے سکتے ہیں تو تم دیں گے حریم شاہ کے لیے، تم حریم شاہ کے لیے شہادت دے سکتے ہو، پاکستان کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ مدینے کی ریاست آپ کی اس سیالکوٹ میں بھی ایک ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں وہ خواجہ اسد نے کیا کہا، ٹریکٹر ٹرالی پتہ نہیں کیا، اس طرح کا کوئی چیز کہا۔ ہاں، جب ہمارا آزادی مارچ تھا، کہتے ہیں کہ ہم نے 126 دن دھرنا دیا، عمران خان کا دھرنا کامیاب ہوا، اتنی بیٹنگ کی، یہ کیا وہ کیا، اتنے سکور کیے۔ میں نے کہا آپ جس پچ پہ کھیل رہے ہو وہ پچ بھی گیلی ہے، جس پچ پہ تم کھیل رہے ہو وہ
گیلی ہے. آپ تو 25 جولائی 2018 کو آؤٹ ہو چکی تھی. تم ٹیم کا حصہ کیسے بنی؟ تم پچ پر کیسے کڑی ہے؟ اور مولانا نے 13 دن میں جو سکور بنایا آپ نے 126 دن میں نہیں بنایا. اور آپ یہ بتائیے آپ کی سیاسی خانہ بدوشی جاری رہے گی یا نہیں رہے گی؟ آج کل نظر نہیں آ رہی، ان کی آواز سنائی نہیں دے رہا، رسک کر رہی ہے. یہ ہے مدینے کی ریاست، یہ ہے مدینے کی ریاست. آپ کی حکومت میں غیر مسلم قیدیانی کو تم اقلیتی کمیشن کا ممبر بناتے ہیں. مجھے بتاؤ تم کس کا ایجنٹ ہو؟ مسلمانوں کا، پاکستان کا، یا غیر ملکی قوتوں کا ایجنٹ ہو؟ کس کا ایجنٹ ہو تم؟ جواب دینا. تم نے الیکشن سے پہلے گئے نہیں گئے تم قیدیانی کے پاس کہ اگر میری حکومت آئی میں اس قانون کو تبدیل کروں گا؟ آج بھی موجود ہے. تمہارا وزیر سینٹ میں ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کے لیے بل لایا. یہ تمہاری حکومت میں کیوں؟ تم تو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں. تمہاری حکومت میں ایک خاتون سزا یافتہ توہین رسالت کی مرتکب کرتے ہوئے اس کو بری کیا گیا. تم نے کہا یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے. لیکن امریکہ میں تم نے غیر ملکی نشریاتی اداروں کی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میں نے کیا. اور جو کچھ مولوی تھے شرپسند ان کو جیلوں میں ڈال دیا. تم کریڈٹ حاصل کرتے رہے، تم نے کہا تھا میں نہیں ہوں. یہ تو آپ ہے. پھر بتائیے تم کس کا ایجنٹ ہو؟ پاکستان کا، اسلام کا؟ کس کا ایجنٹ ہو؟ 21 کروڑ عوام کا کس کا ایجنٹ ہو؟ آپ کی رکن پارلیمنٹ خاتون اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ اگر امن چاہتے ہو مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ اور عرب میں بالخصوص، تو بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کرو. یہ کس کی خدمت ہے؟ کتنی باتیں بتا دوں. ابھی ریسنٹلی فیصلہ ہوا ہے، ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ غیر ملکی حکومتوں اور ایجنسیوں کو یہ اجازت ہے کہ پاکستان میں جس شہری کو جس بھی وقت اٹھا سکتے ہیں اٹھاؤ، اور اس کے خلاف کوئی عدالت کے لیے بھی نہیں جا سکتا. 3 مہینے رکھیں گے، 6 مہینے رکھیں گے، رکھ لو. یہ کس کے کہنے پر؟ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ فیٹف کے کہنے پر. اس کا مطلب یہ ہوا پاکستان میں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر فیصلے بین الاقوامی ادارے کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں خود مختار قوم اور آزاد قوم کی نمائندگی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بھیڑ بکریوں سے کم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے پوری قوم کو غلام سمجھ کر بین الاقوامی اداروں کی جھولی میں رکھا. اب بتائیے یہ کس کی خدمت ہے؟ انہوں نے آپ کو کہا ہے انہوں نے کہ ختم نبوت کا قانون ختم کرو بچو، ختم نبوت کا قانون ختم کرو پٹھو. اور یہ بھی کہا کہ ناموس رسالت کا قانون بھی ختم کرو. یہ بھی کہا ہے کہ مدارس کو اسکولوں میں اور ہسپتالوں میں تبدیل کر کے سرکار کے تحویل میں دے. یہ بھی کہا. قانون بنایا، مساجد اسلام آباد کے حد تک سرکار نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. اب مدارس کی نمائندگی کریں گے کون؟ مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی امور کے حوالے سے نمائندگی کریں گے کون؟ طاہر اشرفی. میں نے آج بھی کہا کہ پاکستان کی سیاست میں شیخ رشید کی وہ حیثیت ہے جو میرا کی ہے فلم انڈسٹری میں.
اور مولویوں میں طاہر اشرفی کی وہ حیثیت ہے جو میرا کی ہے، مفتیوں میں مفتی عبدالقوی کی وہ حیثیت ہے جو قندیل کی ہے۔ اب یہ مذہبی ہم آہنگی، مذہبی امور، یہ داڑھی پگڑی کا دفاع کریں گے۔ کبھی آپ لوگوں نے سرکاری اور درباری مولوی کا نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے۔ سرکاری درباری مولوی ہر زمانے میں ہوتا ہے، تاریخ آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ میں ایک کا مثال دیتا ہوں، ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، شیخ احمد سرہندی بھی ہے، ابو الفضل الفیضی بھی ہے، لیکن سرہندی کا نام ہے تاریخ میں، ابو الفضل الفیضی نہیں ہے، نہیں ہے۔ تاریخ میں شیخ الہند کا نام ہے، تاریخ میں مدنی کا نام ہے، تاریخ میں حاجی امداد اللہ مہاجری مکی کا نام ہے، تاریخ میں مولانا قاسم نانوتوی کا نام ہے، تاریخ میں مفتی محمود کا نام ہے، ضیاء الحق کا نام نہیں ہے، یحییٰ کا نام نہیں ہے، درباری اور سرکاری مولویوں کا نام بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمیں اس کا قبر معلوم نہیں ہے، قبر کہاں ہے اس کا؟ یہ ہے صورتحال۔ اب آپ بتائیے، اس ملک میں شاعر اسلام کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حکومت خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ اسلامی دفعات جو آئین میں ہے اس کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ ختم نبوت کے قانون کے لیے یہ حکومت خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں باقی چیزوں کا میں نہیں، خارجہ پالیسی 1 گھنٹہ اس پر بحث ہو سکتی ہے، معیشت پر 1 گھنٹہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ٹائم نہ میرے پاس ہے نہ آپ لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن سب سے بنیادی ترجیحی مسئلہ میرے اور آپ کے ایمان اور اسلام کا ہے، نظریہ پاکستان کا ہے۔ اگر جغرافیہ پاکستان کے لیے جان دینا قربانی ہے تو اسلام کے لیے جان دینا اس سے بڑھ کر قربانی ہے۔ بات کی جاتی ہے، ایک بات کر لوں ختم کروں گا، کہ مولانا یا جمعیت علماء اسلام فوج کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ نہیں، وہ فوج جو سیاچن کے پہاڑوں پہ چوکیداری دے رہا ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں۔ وہ فوج جو آپ کی باؤنڈری اور LOC پر کڑے ہیں اس کو ہم اس مسجد سے 1 بار نہیں 1000 بار سلوٹ کرتے ہیں۔ وہ قوم کی زندگی کا تحفظ کرتے ہیں، وہ جغرافیہ کی دفاع کرتے ہیں، لیکن اس ذہنیت اور مائنڈسیٹ اور اس سوچ کے ہم خلاف ہے جو عوام کی حکمرانی میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس سوچ کے ہم خلاف، اس ذہنیت کے ہم خلاف ہے۔ ہم اس سوچ اور اس ذہنیت کے خلاف ہے جنہوں نے ریاست، مملکت، تہذیب، ثقافت اور اسلام کو امریکہ کے سامنے جھولی میں رکھا ہے۔ ہم اس سوچ کے خلاف ہیں، ادارے کے خلاف ہم نہیں ہیں۔ اس لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان اور عمران خان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں عوام کی حکومت نہیں ہے، اس ملک میں عوام کی نمائندہ منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے، اس ملک میں آئین معطل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئین پر بار بار حملے ہوتے ہیں غیر محسوس انداز میں۔ یہ ملک کی پارلیمنٹ اتھارٹی نہیں ہے اس بندے کی موجودگی میں۔ اتھارٹی کون ہے؟ IMF ہے۔ اتھارٹی کون ہے؟ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ادارہ ہے، وہ اتھارٹی ہے۔ اصل اتھارٹی چلانے والے کون ہیں؟ پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں ہے، فیٹف ہے، IMF ہے۔ تو جب یہ ہے تو پھر میری آزادی کہاں چلی گئی؟ میری قومی خود مختاری کہاں چلی گئی؟ میری زندگی تم نے کس کو دی؟ کیوں دی؟ مجھے کس کے حوالے کیا تم نے؟ مجھ سے پوچھے بغیر
اس لیے عمران خان کو جانا ہوگا۔ اور آپ کو تاریخ میں پتہ ہے کہ مولوی، محلے اور گاؤں کے معتبرین یہ دو مقامات پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کتنے مقامات پہ؟ دو مقامات، ایک شادی میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جنازے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک کسی کی شادی میں آپ کو ایم این اے بھی نظر آئے گا، چودھری بھی نظر آئے گا، وڈیرا بھی نظر آئے گا، مولانا بھی نظر آئے گا، دونوں اکٹھے۔ ہر فقیر، غریب، مسکین، امیر، مولوی سب ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے۔ کیوں؟ فلان کی بیٹے کی شادی۔ ایک مقام یہ ہے۔ ایک سیالکوٹ میں کوئی آدمی فوت ہو گئے، ان کی جنازے میں یہ دونوں طبقے شریک ہوتے ہیں، مولوی بھی اور معتبرین، قومی معتبرین ہو یا سیاسی معتبرین ہو، دونوں۔ آج پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے یہ دونوں طبقے اکٹھے ہوئے ہیں، مولوی اور سیاسی معتبرین دونوں، لیکن یہ شادی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ شادی کے لیے، یہ آپ کی سیاسی جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس لیے ہم آپ کا سیاسی جنازہ پڑھیں گے اور اس جنازے کی امامت مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے۔ نعرہ تکبیر! شاہین جمعیت حافظ حمداللہ صاحب، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، اکابرین جمعیت علماء اسلام۔ وما علینا الا البلاغ۔